بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو قواعد و انشاء کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 2 میں قصہ سلیمان علیہ السلام سے متعلق واحد جمع، متضاد، صفت اور موصوف کی تعریفیں بمِ مشق کی، اور ہمارے آج کے لیکچر میں ہم خطوط نویسی اور مضمون نویسی سیکھیں گے۔ خط، اس سے پہلے ہم اپنا خط لکھنا شروع کریں، پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خط کسے کہتے ہیں۔ جب ہم اپنا کوئی پیغام لکھ کر کسی دوسرے کو بھیجیں تو وہ خط کہلاتا ہے۔ خط کی 2 اقسام ہیں، یعنی ہم جو خط لکھتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رسمی خط ہوتے ہیں اور دوسرا غیر رسمی خط۔ رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو کسی ادارے یا پیشہ ور افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، جیسے اسکول کی پرنسپل کے نام، محکمہ صفائی کے نام، لائبریرین کے نام، بجلی یا گیس کے ادارے کے افسران کے نام۔ اسی طرح غیر رسمی خط۔ غیر رسمی خط وہ خط ہوتے ہیں جو ہم دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں وغیرہ کے نام لکھتے ہیں، جیسے امی کے نام، ابو، بھائی، دوست، چچا زاد بھائی وغیرہ۔ خط کا عنوان۔ ہمارے آج کے خط کا عنوان ہے: والد صاحب کے نام خط لکھ کر انہیں امتحان میں اپنی کامیابی کی خبر دیں۔ خطوط نویسی یا خط لکھنے کا طریقہ۔ خط لکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی کاپی کی پہلی لائن پر حاشیے کے فوراً ساتھ لکھیں گے روانگی کی جگہ یا جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں۔ ہم خط کراچی سے لکھ رہے ہیں تو لکھا جائے گا از کراچی، یعنی کراچی سے۔ از کراچی لکھنے کے بعد ہم لگائیں گے کوما، اس کے فوراً بعد دوسری لائن پر ہم لکھیں گے تاریخ۔ تاریخ لکھی جائے گی مورخہ 22 جولائی سن 2020۔ ضروری نہیں آپ یہی تاریخ لکھیں، آپ جس دن کام کریں گے آپ اس دن کی تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں گے اور دوسری لائن پر ہم لکھیں گے لقب، یعنی اس انسان کا نام یا مخاطب کریں گے ان کو جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں۔ ہمارے خط کا عنوان ابو جان کے نام خط ہے تو ہم لکھیں گے پیارے ابو جان اور پھر کوما لگا دیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ لائن کے درمیان میں لکھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسری لائن پر ہم لکھیں گے سلام۔ سلام لکھا جائے گا حاشیے کے فوراً ساتھ اور لکھا جائے گا السلام علیکم۔ سین پر تشدید لگائیے گا اور میم پر پیش۔ اس کو لکھیں گے السلام لیکن پڑھا جائے گا السلام علیکم۔ سلام لکھنے کے فوراً بعد استجابیہ کا نشان آئے گا، کیونکہ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں یا سلام لکھتے ہیں تو ہم استجابیہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے فوراً نیچے دوسری لائن پہ آئیے، یہاں پر ہم لکھیں گے اپنا حال احوال۔ جہاں آپ کے السلام علیکم کا میم ختم ہو رہا ہے وہیں سے ہم اپنا حال بیان کرنا شروع کریں گے۔ کیسے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ حال احوال کے بعد ہم شروع کریں گے اپنا اصل موضوع، یعنی جو ہمیں سوال میں دیا گیا ہے۔ میرے سالانہ امتحانات کا نتیجہ آ چکا ہے اور آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ میں اپنے سالانہ امتحان میں یا اپنی جماعت میں اول آیا ہوں اور مجھے انعام بھی ملا ہے۔ اس کے بعد آپ نئی جماعت کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ نئی جماعت کا کورس بھی میں نے خرید لیا ہے اور کتابیں بہت اچھی ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، اور نئی جماعت کے اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں، بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، اور میں بھی بہت محنت کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکوں اور آئندہ بھی فرسٹ آؤں یا پوزیشن لے سکوں۔ اس طرح سے آپ کو تقریباً 3 لائنیں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے اختتام کی طرف، تو آخر میں آپ لکھیں گے کیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا گھر والوں کو، امی جان، دادی جان اور باقی گھر والوں کو سلام، اور اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کو پیار۔ اتنا لکھنے کے بعد ہم آخر میں آئیں گے الوداعی کلمات پر، اور یہ بالکل آخری پیراگراف کی طرح آپ کے بالکل کاپی کے کونے میں لکھیں گے۔ آپ کیسے لکھیں گے؟ وسلام۔ یہاں پر بھی السلام لکھا جائے گا لیکن پڑھا جائے گا وسلام، سین پہ تشدید لگائیے گا۔ وسلام، اس کے فوراً نیچے لکھیں گے آپ کا بیٹا، اور اس کے بعد تیسری لائن میں الف بے جیم۔ یہاں پر آپ کا خط ہو جائے گا مکمل۔
یہ آپ کے خط کا ایک مکمل خاکہ ہے جو آپ کی آسانی کے لیے یہاں میں آپ کو دے رہی ہوں. آپ کو اس کو مکمل کرنا ہے اور بہت اچھی رائٹنگ میں خوش خط اس کو لکھنا ہے. کوما کا، استجابیہ کا، سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. اور اس کی لائنیں جس طریقے سے یہ لائن کے ساتھ حاشیے کے ساتھ لکھا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو لکھیں گے. اور اسے یہ کام آپ اپنی اردو گرامر کی کاپی میں کریں گے. مضمون نویسی. مضمون لکھنے سے پہلے ہم مضمون لکھنے کا آسان طریقہ سمجھ لیتے ہیں. مضمون کے اصل میں 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ تمہید یا آغاز کہلاتا ہے، دوسرا متن اور تیسرا اختتام. تمہید یا آغاز یہ پہلا پیراگراف ہوگا. اس میں ہم اپنے عنوان کے بارے میں تعارفی کلمات لکھیں گے، اور اگر کوئی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم مضمون لکھ رہے ہیں تو ان کا تعارف لکھا جائے گا. اگر کوئی اور اس کا موضوع ہے تو اس کے بارے میں ہم کوئی قول یا شعر بھی لکھ سکتے ہیں. دوسرا پیراگراف ہمارا متن ہے. متن میں ہم عنوان کی اہمیت اور فائدے وغیرہ لکھیں گے. اگر صبح کی سیر ہے تو ہم اس کے فائدے لکھیں گے، وہ کتنی اہم ہے، کیوں کرنی چاہیے صبح کی سیر وغیرہ. اور اگر کوئی شخصیت ہے جس پر ہم مضمون لکھ رہے ہیں تو پھر اس کی تعلیم، خدمات وغیرہ سب لکھیں گے. تیسرا حصہ اختتام ہے، یعنی ختم. اب اس پیراگراف میں ہم اپنے مضمون کو ختم کرتے ہوئے موضوع کو سمیٹیں گے اور اس کے بارے میں ہم کوئی قول، دعا یا شعر لکھ کر بھی اختتام کر سکتے ہیں. مضمون کا عنوان. ہمارے آج کے مضمون کا عنوان ہے صبح کی سیر، یعنی صبح کی سیر کے عنوان پر آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے. مضمون صبح کی سیر لکھنے کے لیے یہاں پر آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں، کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ آسانی مضمون لکھ لیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو وہ سمجھایا تھا کہ آپ مضمون کو کسی قول سے بھی شروع کر سکتے ہیں، شعر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کہاوت سے بھی شروع کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو میں نے ایک دے دیا ہے، مشہور قول ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. آپ اس کی مدد سے اپنا مضمون شروع کریں گے. اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں جیسے تندرستی کا راز صبح کی سیر میں ہے، سورج طلوع ہونے کا خوبصورت نظارہ، تازہ ہوا، سبزہ اور ہریالی، ان چیزوں کا انسان کی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد آنکھوں، جسم اور دماغ پر اچھے اثرات. کس کے اچھے اثرات؟ صبح کی سیر کے اچھے اثرات. ٹھیک ہے. اس کے بعد چاق و چوبند جسم اور تندرست و توانا، چاق و چوبند اور تندرست و توانا جسم، یہ سب بھی ہمیں کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم صبح کی سیر کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں. حشاش بشاش دن گزارنا، یعنی ہمارا دن بہت اچھا گزرتا ہے جب ہم صبح کی سیر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے طالب علموں کے لیے صبح کی سیر نہایت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے یہ آپ تفصیل لکھیں گے اس کی. ڈاکٹر اور حکیم بھی صبح کی سیر کا مشورہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارا جسم بیماریوں سے پاک رہے، ہم بیماریوں سے لڑ سکیں. اسی طرح آپ اپنے مضمون کا اختتام جو ہے وہ اس پر بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ صبح کی سیر کو اپنا معمول بنائیں. اور اس کے علاوہ ایک شعر میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو اسے بھی اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں. بقول شاعر: صبح کو اٹھتا ہے جو پاتا ہے صحت بے گمان، صبح کو اٹھتا ہے جو پاتا ہے صحت بے گمان، جاگنا ہے صبح کا تندرستی کا نشان. احاطہ. آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا رسمی خط اور غیر رسمی خط کسے کہتے ہیں، خط لکھنے کا درست طریقہ اور مضمون لکھنے کا طریقہ. گھر کا کام. نمبر 1، دیے گئے عنوان پر خط لکھیے، یعنی والد صاحب کے نام خط لکھ کر امتحانات میں انہیں اپنی کامیابی کی خبر سنائیے. نمبر 2، صبح کی سیر کے عنوان پر تفصیلی مضمون لکھیے. یہ دونوں کام آپ اردو قواعد کی کاپی میں کریں گے.